جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور آج اب یہ جو سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے خصوصی طور پہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں حاصل کیا اس لیے کہ اس ٹرانسمیشن کے آغاز سے قبل جس وقت ہم یہ ٹرانسمیشن اس کی ہم پلاننگ کر رہے تھے اس وقت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کی خدمت میں نے ایک عرض لکھی کہ جی میری خواہش ہے، اور خاص طور پہ ہمارے گروپ چیئرمین خلیل احمد نینی تال والا صاحب کی خواہش ہے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. اور ماشاءاللہ پھر جس طریقے سے جواب آیا اور جو تحریر میں نے مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کی پڑھی تو آپ یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا پڑھ کے. آج کل کے دور میں شاید ہمارے یہاں خط لکھنے کا اور اس کے جواب دینے کا رواج نہیں رہا ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تحریر پڑھ کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ نگینے کی طرح ایسا لگتا ہے جیسے زیور میں فٹ کر دیا گیا. اتنی خوبصورت تحریر کی اور اس طریقے سے جواب دیا کہ حالانکہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہماری تو خواہش تھی کہ مولانا صاحب ڈیلی ہمارے ساتھ موجود ہوتے. مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی میں تراویح بھی سناتا ہوں، اس وجہ سے جو ہے میں 4 سے 5 دن دے پاؤں گا. لیکن تحریر اتنی خوبصورت تھی کہ وہ 4 سے 5 دن بھی ہمیں بڑے غنیمت لگے. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم مرکزی مسجد تھانوی جیکب لائن سے روزانہ یکم رمضان المبارک سے ہم تراویح براہ راست دکھا رہے ہیں. اور یہ جو تراویح ہے اس کی نماز تراویح کی امامت کرتے ہیں مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب. ماشاءاللہ کیا سما بن جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر کسی وجہ سے آپ تراویح پڑھنے نہیں جا سکتے، ویسے تو اول ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ آپ تراویح پڑھنے مسجد جائیں، کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بچپن سے اس مسجد میں جایا کرتے تھے. اور خاص طور پہ 27 رمضان المبارک کی دعا تو میں نے آج تک کبھی اس مسجد کی مس ہی نہیں کی ہے. تو یہ ماشاءاللہ یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہم یہ تراویح روزانہ رات کے پہلے 8:30 بجے چل رہی تھی، اب 8:45 سے یہ تراویح نشر کرتے ہیں جو براہ راست دکھائی جا رہی ہوتی ہے. دیکھنا نہ بھولیے گا. لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے یہاں مہمان کی طرف، جو کہ خاص ہماری درخواست پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر آف پاکستان ہیں، امام اور خطیب ہیں مرکزی مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی کے جناب مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تنویر صاحب بہت بہت شکریہ سر. مولانا صاحب آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. مجھے بھی بہت تقویت ہوئی. ویسے تو آنے ہی سے ہو رہی تھی تقویت، جو آپ نے اس وقت ماشاءاللہ موتی بکھیرے ہیں میرے حق میں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں قدردان حضرات بھی ابھی موجود ہیں اور آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. بہرحال ہم بھی بس بزرگوں سے جو کچھ ملا اسی کو آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں، وہی پیش کر دیتے ہیں، تحریر میں ہو یا تقریر میں ہو، جو بھی کچھ ہو. تو بہرحال میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں یہاں آپ کے چینل میں آیا ہوں. میں بس جاتا نہیں، میری کچھ طبیعت بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات میں کہہ دوں کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں. میں بہت سے چینلوں پہ، لیکن جو اس وقت میں نے ایک باوقار ماحول یہاں پایا ہے یہ مجھے انشاءاللہ یاد رہے گا. اور یہ یقیناً ہمارے بھائی خلیل نینی تال والے صاحب جو ہیں ان کا ایک مزاج ہے، اور وہ واقعتاً بڑے نپے تلی شخصیت اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو میں اس وقت کے ابتدائی لمحات ہی میں کافی متاثر ہوا ہوں. باقی یہ کہ جو کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ بس لیتے رہیں، یہی دعا ہے ہماری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا صاحب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہمارا اثاثہ ہیں آپ. اور جس طریقے سے چاہے، کیونکہ میں نے کچھ پروگرامز پاکستان ٹیلی ویژن سے احترام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ بھی مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات میں ان کے ساتھ بھی پروگرامز میں نے کیے ہیں. اور جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ آپ یا احترام الحق تھانوی صاحب بیان فرماتے تھے تو مجھے ہر ٹرانسمیشن میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. ہاں جی ہاں. اور خاص طور پہ میں جب بھی آپ کی محفل میں شامل رہا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ، میں بہت سی چیزیں سیکھ کر آپ کی محفل سے اٹھا ہوں. ہماری کوشش دراصل آپ کو بلانے کا یا آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک آپ کا یہ پیغام ہم پہنچانے میں کامیاب ہوں، جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اور یہ پیغام اگر لوگوں تک پہنچے گا
اور کسی ایک شخص کی بھی اس پیغام سے اصلاح ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو مولانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ اب چونکہ آج ہم آپ کے ساتھ یہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے جس کا اصل مقصد تقویٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو یا متقی ہو جاؤ، کیا فرمائیں گے سر تقویٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور واقعتاً ہمارے جو یہ بچے ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ ویسے تو تقویٰ نام ہے بچنے کا، تو دو چیزوں سے بچنے کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اور آتش جہنم سے بچنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اور بچنے کا کوئی مفہوم اس میں شامل نہیں ہے۔ تو تقویٰ بہرحال ایک جوہر ہے، جوہر تقویٰ ہم جسے کہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنے کو میں شامل کر کے کہتا ہوں، اس میں کوئی مجھے کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے کہ جب تک میرے اندر تقویٰ نہیں آئے گا تو میں اگر خطیب ہوں تو میری خطابت میں بھی بہت سی خرابیاں نکلیں گی، میں اگر محتمم ہوں مدرسے کا تو میرے اس منصب پہ بھی بڑی خامیاں ہوں گی۔ تو مطلب یہ ہے تقویٰ وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف دین اور مذہب میں مرکوز ہو اور بس علماء اور قاری اور حفاظ یا کوئی دینی کام کرنے والا نہیں۔ ڈاکٹرز کو بھی تقوی کی ضرورت ہے، انجینئرز کو بھی، وکلا کو بھی، ججز کو بھی، ہمارے محترم ججز، فوج ہوں، سول ہوں، کوئی بھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونا تو شرط ہے، اس لیے کہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کی ہدایت دے دیں، لیکن اگر وہ متقی بن جائیں، وہ تقویٰ کے سارے جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں جمع کر لیں، لیکن جب تک وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوں تو تقوی کے اثرات وہ شروع نہیں ہوتے۔ تو مومن اور مسلمان ہونا جو ہے ایمان ہونے کی تو سب سے پہلی شرط ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر تقوی کے جو ہیں اثرات شروع ہوتے ہیں، اور پھر دیکھا جائے بہرحال تو تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ باقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی نام میرے ذہن میں ہے کہ انہی کے نام سے ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اب عہد صحابہ، عہد رسالت کی یہ گفتگو ہے۔ فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر تم کہیں پیدل سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، اس زمانے میں پیدل کا رواج بھی تھا، تو چلتے چلتے آگے کچھ جھاڑیاں آ گئیں، کانٹے آ گئے، یا چٹان آ گئی، پتھریلے پتھر آ گئے، جو بھی گویا اس میں، تو نوکیلے پتھر اگر آ گئے تو فرمایا کہ چلتے چلتے تمہاری رفتار میں فرق آ جائے گا۔ جس طرح تم دوڑ رہے تھے اور تیزی سے چل رہے تھے، اب تمہاری رفتار میں جو ہے ذرا سا ٹھہراؤ آ گیا، رک گئے۔ تو فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ تم آگے کس طریقے سے چلو گے؟ تو اس نے یہ جواب دیا پوچھنے والا کہ میں پہلے تو کانٹوں کو ادھر کروں گا، اپنے کپڑے بچاؤں گا، اپنے پیر بچاؤں گا، اپنا جسم، اور یوں جگہ بناتے بناتے کانٹوں کو عبور کر جاؤں گا، اور پھر اپنا چل۔ بس فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ تو ہمارا سب کا سفر آخرت کی طرف جاری ہے۔ فرمایا کہ اس سفر آخرت میں جب ہمیں میدان ملتا ہے جواز کا اور گویا حلال کا، اس میں تو ہم تیز چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جہاں پہ گناہ کی جھاڑیاں اور پتھر آ جائیں وہاں ہمیں رکنا پڑتا ہے اور پھر ذرا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔
فرمایا کہ بس سنبھل کے چلنے کا نام ہی تقوی ہے، کہ آپ زندگی اس طرح گزاریں کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی، گناہ، معصیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا باتوں کی مخالفت، تو جب وہ منزل آ جائے تو پھر آپ ذرا سا سنبھال کے اور اپنے کو بچاتے ہوئے چلیں، تو اس کا نام اس تقوی کا نام ہے۔ تقوی جی ہاں، تو یہ ہے تقوی کی ڈیفینیشن جو بزرگوں نے بتائی تھی۔ بہرحال جی وہ آج بھی اس ضرورت ہے اس کی کہ ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، یہ کام جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اور یہ سارا سلسلہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے جو بے شک۔ آپ کو ایک نیکی کے کام میں اللہ نے ڈالا ہے، اور آپ ایک نیکی کا کام لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بس نیکی کے کام میں آپ کی رفتار اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، بے شک۔ اور جہاں کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی کی جھاڑیاں آ جائیں، کانٹے آ جائیں، اس میں انسان کو چاہیے کہ ذرا بچ کے اپنا راستہ صاف کر کے پھر نکلے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارنے کا نام ہے تقوی۔ بے اور شک۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں، اصل میں مومن تو سب ہیں لیکن ہر متقی ایمان سب والا، نہیں ہیں۔ متقی سب نہیں۔ ہاں، متقی سب نہیں اچھا، یہ ہیں۔ متقی اور پرہیزگار میں کیا فرق ہوتا ہے سر؟ پرہیزگار تو فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی وہی ہیں بچنے کے، کہ آپ اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے ایوائڈ کریں اور یہ کریں۔ تو پرہیزگاری سے مراد یہی ہے کہ آپ جو ہیں برائیوں سے، خرابیوں سے، اور اللہ اور رسول کی ذات ہے اصل تو ہمارے لیے، جو اللہ نے ہمیں پیمانہ اور معیار دیا ہے۔ تو جو اللہ جس سے راضی ہیں، سرکار دو عالم صلی بے اللہ شک، علیہ وسلم بھی راضی، صلی اللہ اور جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ تم اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، تو اتباع کرو، وہ بے شک۔ محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت بھی بن جاتی ہے، بے شک۔ حضور سے محبت کرنا۔ تو اس لیے یہی دو ہستیاں ہیں۔ وہ کسی شاعر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مطلب یہ کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیں میاں نے دو کریم۔ ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، مجھے، آپ کو، سب کو، کہ بھائی کچھ بھی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں دو کریموں کے بیچ میں رکھا ہے۔ ایک کریم خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور دوسرے کریم ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ بھائی وسلم۔ انہی دونوں ہستیوں کو راضی رکھنے کا نام ہے تقوی، اور ان کے نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو یہی ہے ہماری زندگی کا جو سلیبس ہمیں دیا گیا ہے سب کو، اور اسی پر عمل کر کے اور اس پر کام کرتے ہوئے آج جتنے بھی ہمارے اکابر، بزرگ اور جو بھی ہیں، ویسے تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے ان کا، لیکن یہ ہے کہ کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ اسی کے اندر ہے تقوی۔ کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کا ایک فائدہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ویلڈ ہے اس وقت بتانا، کہ وہ جو ہے کہ آپ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اصل تقوی۔ اصل تقوی زبان سے کسی کو تکلیف نہ عمل پہنچائے۔ صالح ہاں جی ہاں۔ اگر تو مطلب یہ کہ انسانوں کو کوئی تکلیف ایذا نہ پہنچائے، پہنچائے کہ کسی کو۔ حیوانات اور جانوروں کو بھی آپ تکلیف نہ تکلیف سے اور ایذا رسانی سے بچیں، تو یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے کہ کامیابی کا سب سے بڑا ضامن یہی ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یوں چھوٹی موٹی تو خامیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔ کسی نے اس کی ایک لمٹ بتائی تھی بڑی آخری، کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ باہر نہ ہوں۔
واہ 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 واہ، ایک پرندے نے گھونسلہ نہیں نہیں بنایا. بنایا کہ وہ کسی شاخ کے اوپر بوجھ پڑے گا. ہاں اس نے کہا کہ میں جب یہاں تنکے رکھتا ہوں ہاں تو بوجھ پڑتا ہے. تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس پہ ایک بوجھ بن رہا ہے، تو میں نے کہا اپنا کہ گھر ہی نہیں بنایا ہوا ہے. بغیر گھونسلے کے وقت گزار لوں. تو یہ ایک اعلیٰ درجے کا تخیل ہے اور بڑی گہری سوچ ہے. بے شک. تو ان چیزوں کو انسان اپنا جو ہے وتیرہ بنائے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تو پھر کہنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ اگر فرمائے کہ یہ اگر وہ جو ہے فارسی میں کہ اگر فرمائے کہ جنت اگر زمین کے اوپر جنت کوئی کہلاتی تو فرمائے کہ ہمیں نست و ہمیں نست و ہمیں نست. یہی چیز جو ہے دنیا میں جنت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ماحول بن جائے کہ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں، تو انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ بھئی آخرت کی جنت تو ملے گی، دنیا میں بھی ہم نے تو جنت کا مزہ اٹھا لیا. واہ. کہ اگر فردوس بر روح زمین است ہمیں نست و ہمیں نست و ہمیں نست. تو بھئی اگر فردوس اور زمین پہ جنت ہاں زمین پہ آتی تو بھئی یہی ہے کہ یہاں کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. آمین آمین. جس طرح سے یہاں پہ تجربے ہوتے رہتے ہیں اور ہیں ایسی مثالیں دنیا میں، ہمارے پڑوس میں ہی جو ممالک ہیں، عیاشیاں اور یہ چیزیں تو ان کی چھوڑیں، لیکن آپ دیکھیں کہ امن، تحفظ اور سکون کتنا کہ انسان وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میرا تو واپس جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا. تو حقیقت یہ کہ ایسے نمونے موجود ہیں آپ کی اسی دنیا میں، ہمارے مغربی دنیا میں ہے سر. دیکھیں نا آپ مغربی دنیا. جی بالکل صحیح. آپ وہ لاکھ برائیاں اور پستیاں، اخلاقی پستیاں ہیں، لیکن امن ضرور ہے وہاں پہ، حفاظت ضرور ہے، جان و مال کا تحفظ. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا کہ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. تو وہ چیز ویسٹ مغرب میں وہ کی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں چوری، ریزنی، تمام چیزیں کرتے ہیں. مولانا صاحب ابھی آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ کے، ہمارے اور ناظرین کے درمیان ایک وقفہ حائل ہو گیا. کچھ دیر کا توقف ناظرین کریں گے آپ سے. بہت ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری قدسی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.